بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کون سی نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز فجر اور نماز جمعہ کی قضا پڑھنے کے بارے میں تفصیلات مختلف فقہی مسالک میں مختلف ہیں۔ بعض مقادر فکر کے مطابق نماز فجر اور نماز جمعہ کی قضا نہیں پڑھی جاتی، لیکن یہ بات درست ہے کہ نماز جمعہ کی قضا نہیں ہوتی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں، جن میں سے چند کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، یعنی کل 12 بھائی۔ سوال: اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سوال: سب سے پہلے الحمدللہ کس نے پڑھا؟ جواب: سب سے پہلے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا، جو روایتاً بیان کیا گیا ہے۔ سوال: ام المکتب یعنی کتابوں کی ماں کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ام الکتب قرآن مجید کو کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تقریباً 13 سال قیام پذیر رہے۔ سوال: 53 سال اللہ تعالیٰ نے جنات کو کب دنیا میں بسایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو دنیا میں بسایا تھا، لیکن 53 سال سے متعلق کوئی تاریخی تفصیل نہیں ہے۔ سوال: عقیدہ کی مثال کیسی ہے؟ جواب: عقیدہ کی مثال ایمانی یقین اور ثابت قدمی کی ہوتی ہے۔ سوال: صدقہ گناہوں کو کیسے مٹاتا ہے؟ جواب: صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر سب سے پہلے گزریں گے۔ سوال: محمود غزنوی نے یہ عبارت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کس چیز پر کند کروائی تھی؟ جواب: محمود غزنوی نے یہ عبارت سکے پر کند کرائی تھی۔ سوال: کسی بھی مسلمان کی پردہ پوشی کرنے کا اللہ تعالیٰ کیا وعدہ فرماتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ سوال: تم جس طرف رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہر جگہ موجود ہے اور ہر طرف سے اس کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ سوال: اصحاب بدر کی تعداد کیا تھی؟ جواب: اصحاب بدر کی تعداد 313 تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو کیا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ سوال: کس نبی کی خوبصورتی کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سوال: فرائض کی ادائیگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا غزوہ کس مقام پر کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا غزوہ بدر کے مقام پر کیا تھا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ سوال: آٹا گوندتے وقت کیا پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: آٹا گوندتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق لوگوں کو میدان حشر کی جانب کون لے کر جائے گا؟ جواب: ہانکتی ہوئی آگ لے کر جائے گی، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے۔ سوال: ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کون سے مقام پر روپوش ہوئے تھے؟ جواب: غار ثور پر روپوش ہوئے تھے۔ سوال: قیامت کے روز سب سے پہلے کس کی قبر مبارک کھولے گی؟ جواب: قیامت کے روز سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی۔ سوال: الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ کوثر ہے۔
سوال: اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ سوال: ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس مسلمان بادشاہ نے رکھی تھی؟ جواب: شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ سوال: تمام برائیوں کی چابی کس برائی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جھوٹ کو تمام برائیوں کی چابی کہا جاتا ہے۔ سوال: کون بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت امام رضا کا مزار مبارک ایران کے کس شہر میں واقع ہے؟ جواب: حضرت امام رضا کا مزار مبارک مشہد میں واقع ہے۔ سوال: ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو کس نے اس کو دکھا کر جنت سے نکالا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابلیس کو دکھا کر جنت میں نکالا تھا۔ سوال: نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مسجد کے مؤذن تھے؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ سوال: ربیع الاول میں کون سے 6 کام کرنا حرام ہیں؟ جواب: ربیع الاول میں درج ذیل 6 کام کرنا حرام ہیں۔ نمبر 1: صبح اٹھتے ہی دانتوں کو صاف نہ کرنا۔ نمبر 2: رات میں پیاز یا ادرک کھا کر سونا۔ نمبر 3: لوگوں پر ظلم کرنا یا بار بار غصے اور غلط لہجے میں بات کرنا۔ نمبر 4: عزیزوں سے نفرت کرنا یا ان کی غیبت کرنا۔ نمبر 5: کھانے کی جگہ کو گندا رکھنا۔ نمبر 6: گھر میں کچرا رکھ کر سونا۔ سوال: قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب: قیامت کے دن حسن اخلاق سب سے وزنی چیز ہوگی۔ سوال: اذان میں حی علی الفلاح کے الفاظ کتنی مرتبہ کہے جاتے ہیں؟ جواب: اذان میں حی علی الفلاح کے الفاظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ سوال: بیٹے کی جدائی میں روتے روتے کون نبی نابینا ہو گئے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔ سوال: کون سی نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز فجر اور نماز جمعہ کی قضا پڑھنے کے بارے میں تفصیلات مختلف فقہی مسالک میں مختلف ہیں۔ بعض مکاتب فکر کے مطابق نماز فجر اور نماز جمعہ کی قضا نہیں پڑھی جاتی، لیکن یہ بات درست ہے کہ نماز جمعہ کی قضا نہیں ہوتی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں، جن میں سے چند کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، یعنی کل 12 بھائی۔ سوال: اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سوال: سب سے پہلے الحمدللہ کس نے پڑھا؟ جواب: سب سے پہلے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا، جو روایتاً بیان کیا گیا ہے۔ سوال: ام المکتب یعنی کتابوں کی ماں کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ام الکتب قرآن مجید کو کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تقریباً 13 سال قیام پذیر رہے۔ سوال: 53 سال اللہ تعالیٰ نے جنات کو کب دنیا میں بسایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو دنیا میں بسایا تھا، لیکن 53 سال سے متعلق کوئی تاریخی تفصیل نہیں ہے۔ سوال: عقیدہ کی مثال کیسی ہے؟ جواب: عقیدہ کی مثال ایمانی یقین اور ثابت قدمی کی ہوتی ہے۔ سوال: صدقہ گناہوں کو کیسے مٹاتا ہے؟ جواب: صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر سب سے پہلے گزریں گے۔ سوال: محمود غزنوی نے یہ عبارت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کس چیز پر کند کروائی تھی؟
جواب: محمود غزنوی نے یہ عبارت سکے پر کند کرائی تھی۔ سوال: کسی بھی مسلمان کی پردہ پوشی کرنے کا اللہ تعالیٰ کیا وعدہ فرماتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ سوال: تم جس طرف رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہر جگہ موجود ہے اور ہر طرف سے اس کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ سوال: اصحاب بدر کی تعداد کیا تھی؟ جواب: اصحاب بدر کی تعداد 313 تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو کیا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ سوال: کس نبی کی خوبصورتی کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سوال: فرائض کی ادائیگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا غزوہ کس مقام پر کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا غزوہ بدر کے مقام پر کیا تھا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ سوال: آٹا گوندتے وقت کیا پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: آٹا گوندتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق لوگوں کو میدان حشر کی جانب کون لے کر جائے گا؟ جواب: ہانکتی ہوئی آگ لے کر جائے گی، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے۔ سوال: ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کون سے مقام پر روپوش ہوئے تھے؟ جواب: غار ثور پر روپوش ہوئے تھے۔ سوال: قیامت کے روز سب سے پہلے کس کی قبر مبارک کھولے گی؟ جواب: قیامت کے روز سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی۔ سوال: الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورت کوثر ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ سوال: ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس مسلمان بادشاہ نے رکھی تھی؟ جواب: شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ سوال: تمام برائیوں کی چابی کس برائی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جھوٹ کو تمام برائیوں کی چابی کہا جاتا ہے۔ سوال: کون بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت امام رضا کا مزار مبارک ایران کے کس شہر میں واقع ہے؟ جواب: حضرت امام رضا کا مزار مبارک مشہد میں واقع ہے۔ سوال: ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو کس نے اس کو دکھا کر جنت سے نکالا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابلیس کو دکھا کر جنت میں نکالا تھا۔ سوال: نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کس مسجد کے مؤذن تھے؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ سوال: ربیع الاول میں کون سے 6 کام کرنا حرام ہیں؟ جواب: ربیع الاول میں درج ذیل 6 کام کرنا حرام ہیں۔ نمبر 1: صبح اٹھتے ہی دانتوں کو صاف نہ کرنا۔ نمبر 2: رات میں پیاز یا ادرک کھا کر سونا۔ نمبر 3: لوگوں پر ظلم کرنا یا بار بار غصے اور غلط لہجے میں بات کرنا۔ نمبر 4: عزیزوں سے نفرت کرنا یا ان کی غیبت کرنا۔ نمبر 5: کھانے کی جگہ کو گندا رکھنا۔ نمبر 6: گھر میں کچرا رکھ کر سونا۔ سوال: قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب: قیامت کے دن حسن اخلاق سب سے وزنی چیز ہوگی۔ سوال: اذان میں حی علی الفلاح کے الفاظ کتنی مرتبہ کہے جاتے ہیں؟ جواب: اذان میں حی علی الفلاح کے الفاظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ سوال: بیٹے کی جدائی میں روتے روتے کون نبی نابینا ہو گئے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔